أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. اور ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، ایمان لانے پر ان کو ہماری رضا اور ثواب کی خوشخبری سنانے والے، اور ایمان نہ لانے پر ان کو ہمارے غضب اور عذاب سے ڈرانے والے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے واسطے ایک خاص دن کا وعدہ مقرر ہے کہ اس سے نہ ایک ساعت پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. اس آیت کریمہ میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی نبوت کو بیان کیا گیا. جتنے بھی نبی آئے سارے کے سارے نبی محترم ہیں، معظم ہیں، محتشم ہیں، معصوم ہیں، اور ہر نبی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے. اور جتنے بھی انبیاء ان کی نبوت عامہ نہ تھی بلکہ نبوت خاصہ تھی. کیا مطلب؟ ہر نبی اپنی قوم کے پاس بھیجا گیا، جس طرح قرآن میں آتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین بستی کا نام ہے، مدین والوں کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اسی طرح جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ ہے تو ان کے ساتھ ان کی قوم کا یا علاقے کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، لوط علیہ السلام کو. تو سارے انبیاء ایک وقت کے لیے، ایک قوم کے لیے اور ایک مقام کے لیے تھے. ان کی جو شریعت تھی، ان کی جو تعلیم تھی، وہ عامۃ للناس کے لیے نہیں تھی، تمام لوگوں کے لیے نہیں تھی. اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا. آپ کو نبوت کافۃ للناس، تمام بنی نوع انسانیت کے لیے آپ کی نبوت تھی. صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی، جنات بھی مکلف ہیں، ان کے لیے بھی آپ کی نبوت تھی. آپ جنات کے بھی نبی ہیں، آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں. قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اے لوگو، میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں تم سب کے سب لوگوں کی طرف، سارے لوگوں کی طرف اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو یہاں دو چیزیں ہیں. ایک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ نبوت کافۃ للناس، تمام بنی نوع انسانیت کے لیے ہے. یعنی جو پچھلے نبیوں کی پیروکاری کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوں، جس نبی کی شریعت پر وہ پہلے عمل کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی وہ پہلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں. اور اب ہر ایک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا پڑے گا. اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں.
کافۃ للناس، جو پہلے گزر گئے وہ بھی سب کے سب، اور جو قیامت کی صبح تک آئیں گے وہ بھی سب کے سب۔ جو گزر گئے ان کے لیے بھی آپ نبی، اور جو آئیں گے قیامت تک آئیں گے ان کے لیے بھی آپ ہی نبی، آپ کے علاوہ کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 5 خصوصیات ایسی دی گئی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور ان 5 میں سے ایک خصوصیت ہے کہ میں تمام بنی نوع انسان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور ایک خصوصیت بیان فرمائی وہ ختم بالنبیون، مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ تو فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا۔ یہ پیغمبر کے 2 کام ہیں، وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی رضا والے کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، ان کے لیے بشیر ہیں، خوشخبری سنانے والے، جنت کی خوشخبری، اللہ کی رضا کی خوشخبری، ثواب کی خوشخبری۔ وَنَذِيرًا، نذیر کا معنی ہے ڈرانے والا، جو ایمان نہ لائے اور جو بدعملی اختیار کرے ان کو اللہ کے غضب سے ڈرانے والا ہوں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے، نہیں جانتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ لوگ آپ کی نبوت کو مانتے نہیں ہیں اور بے جا اعتراض کرتے ہیں، آپ کو تنگ کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے وہ کہتے ہیں متى هذا الوعد، جس قیامت سے آپ ہمیں ڈراتے ہو، جس قیامت کا آپ ذکر کرتے ہو وہ کب ہوگی۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں متى هذا الوعد، یہ وعدہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ سوال بار بار وہ لوگ پوچھا کرتے تھے، اور بطور استہزاء کے پوچھتے تھے، تنگ کرنے کے لیے پوچھتے تھے، حالانکہ اس کے بارے میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ان لوگوں کو بتا دیا کہ جو قیامت ہے اس کا آنا تو یقینی ہے، لیکن کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور میں نے تمہیں کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کوئی غیب جانتا ہوں۔ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں غیب جانتا ہوں تب تو میں بتا سکتا ہوں قیامت کب آئے گی، میں نے کبھی غیب جاننے کا دعویٰ نہیں کیا، تو پھر ایسا سوال جو غیب کا ہے وہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو۔ فرمایا ہاں یہ بات ہے، قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ، آپ کہہ دیجئے تمہارے واسطے ایک خاص دن وہ مقرر ہے، وہ جو قیامت کا دن ہے وہ مقرر ہے، اور اس قیامت سے مراد اگر موت لے لیں، تمہارے لیے موت کا دن مقرر ہے، لا تستأخرون عنہ ساعتاً، جب وہ وقت آ جائے گا مقررہ وقت تو 1 ساعت تم پیچھے نہیں رہ سکتے، لا تستأخرون، 1 ساعت کی تمہیں مہلت نہیں مل سکتی، 1 گھڑی 1 سانس بھی تم اضافی نہیں لے سکتے، ولا تستقدمون، اور جو وقت مقررہ ہے اس سے 1 گھڑی پہلے بھی تم نہیں مر سکتے۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا تو 1 گھڑی کی دیر سویر نہیں ہوگی، لہٰذا اسی پر تم جو ہے وہ سوچو کہ مرنا تم نے ہے، جو ممات قامت علیہ قیامت، جو مر گیا تو اس کی قیامت قائم ہوگی، اور جو وہ بڑا زلزلہ قیامت کا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لا یجلیہا الا لوقتہا، اپنے وقت پر وہ بھی آ جائے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔